ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی مبارک ذات کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نازل ہوں۔ گزشتہ کئی خطبات جمعۃ المبارک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کئی عنوانات پہ آپ گفتگو سن چکے ہیں۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین عنوان اتباع مصطفیٰ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عنوان پہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ چند باتیں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام معاملات زندگی میں اور عبادات میں اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہودیوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کا بیٹا کہنے کی وجہ سے ہمیں کامیابی مل جائے گی، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے سے ہمیں سیدھی راہ مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ بھی کفری عقیدہ ہے، یہودیوں والا عقیدہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ اللہ کی عبادات میں غیروں کو شریک رکھو تو اس راستے پہ چلتے ہوئے کامیابی مل جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایسے بھی کامیابی نہیں ملنے والی۔ کامیابی جو ہے، جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا ایک بہترین حل بتلایا ہے۔ حب الہی اور حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کا راز ہے اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں کامیابی کا راز یہ بتلایا گیا کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی اتباع اور محبت، اس کے اندر کامیابی ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین ایک نکتہ بیان فرمایا ہے کہ لوگ پہلے تم اللہ کی محبت کے متمنی تھے، لوگوں پہلے تم اللہ کی محبت کے متمنی تھے اور خواہش مند تھے، تم محب تھے اور تمہارا محبوب اللہ تھا، تم محب تھے، محبت کرنے والے، اور تمہارا محبوب اللہ تھا۔ اور تم نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع اور اطاعت اگر کرو گے تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ صورتحال اب یہ بنتی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت فرما برداری کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا،
اور تم اس کے محب بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے نبی کی اتباع فرض ہے۔ اگر نبی کی اتباع نہیں ہوگی تو اللہ کی محبت نہیں ملنے والی۔ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فرمان برداری اختیار کرے گا، وہ لوگ کامیاب ہیں، ان پر اللہ کا انعام ہے۔ روز قیامت وہ نبیوں کے ساتھی ہوں گے، سچ بولنے والوں کے ساتھی ہوں گے، صلحاء کے ساتھی اور شہداء کے ساتھی بن جائیں گے۔ یہ رفاقتیں بہت ہی بلند و بالا ہیں۔ یہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد گرامی ارشاد فرمایا۔ گویا کہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ و نچوڑ یہ ہے کہ احکام اسلام کے جو احکامات ہیں، ان پر جو شخص بھی اللہ احکام الحاکمین کی عبادت گزار اور رحمت للعالمین کا فرما بردار بن کر رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرے گا اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرے گا، وہی سچا ہے، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ احکام الحاکمین کی عبادات کا حق ادا کرنا ہے، اور طریقہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنانا ہے۔ جو شخص عبادت الہی سے دور ہے اور اتباع مصطفیٰ سے بھی دور ہے، وہ فاسق، فاجر، منافق تو ہو سکتا ہے، کہ سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات سے بغاوت کرنے والا، عبادات کو ٹھکرانے والا، عبادات میں زندگی نہ گزارنے والا اور نبی کی اتباع سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنے والا، یہ آدمی فاسق تو ہو سکتا ہے، نافرمان بن سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے، ایک سچا مومن موحد مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ ایمان والوں کی بات تو صرف اتنی سی بات ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلہ کی طرف بلاتے ہیں یا انہیں بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں، لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ کا حکم آیا، نبی کی بات آئی، نبی کا فرمان آیا تو کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سن بھی لی یہ بات کان لگا کر اور اس پر ہم عمل پیرا بھی ہوں گے۔ وَمَن يُطِعْ، آگے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فرمایا اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا اور نافرمانیوں سے بچتا رہے گا، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کے رسول کی بات، قرآن اور حدیث کی بات، جو ان دونوں باتوں پر زندگی گزارتا ہے، اطاعت گزاری میں رہتا ہے، اتباع میں رہتا ہے، وہ انسان کامیاب ہے، دنیا کے تمام شعبہ جات میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہی رہے گا۔ آج ہماری مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہم رسومات کی وجہ سے خرافات میں برادری ازم کو، دوستانہ اور دنیا داری کے تعلقات کو نبھاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو پیچھے کرتے ہیں۔ ہماری خوشیوں کے مواقع دیکھ لیں، غمی کے مواقع دیکھ لیں، ہر جگہ پر ہم رسومات کو، خرافات کو، بدعات کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے حصے دار بنتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کے بغیر بچے راضی نہیں ہوتے، فیملی ناراض ہو جائے گی، لوگ آئیں گے نہیں، لوگ ہمارے اوپر اعتراضات کریں گے، یا لوگوں کی باتوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں، اللہ کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہم نے کلمہ بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن عملی طور پر ہم زیرو ہیں۔
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بڑی ہے، باقی سب برادری کی بات ہو، وڈیروں کی بات ہو، چوہدریوں کی بات ہو، کسی کی بھی بات ہو، وہ کم تر ہے، وہ پیچھے ہے، سب سے مقدم بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اطاعت ہم غیر نبی کی کریں، اتباع ہم غیر نبی کی کریں۔ شرعی معاملات میں، فرائض میں، واجبات میں بھی یہی ہمارا طور طریقہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر قرآن پاک کا ترجمہ جانتے سمجھتے ہونے کے باوجود، حدیث رسول دیکھنے پڑھنے کے باوجود ہم کہتے ہیں چونکہ جی ہمارے جو بڑے ہیں وہ ان باتوں کو فالو نہیں کرتے، ہماری زندگی، ہمارا منشور یہ ہے، ہمارے بڑوں کی بات یہ ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے، لہٰذا ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن جس کا کلمہ نہیں پڑا اس کی بات کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ غیر نبی کی اتباع کرنا، چاہے وہ بڑے سے بڑا کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ بزرگ ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، جیسا بھی ہو، وہ امتی کہلائے گا۔ نبی وہ ہے جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی رسالت کا اقرار کیا ہے۔ اب آپ کو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنا ہے، اللہ کی باتوں کو ترجیح دینا ہے، اللہ کے احکامات کو قبول کرنا ہے، اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے، ان کی باتوں کو مقدم رکھنا ہے، ان کے اوپر زندگی گزارنا ہے۔ آج کے دور میں ہم تمام معاملات میں، وہ عبادت کے معاملات ہوں یا وہ دیگر معاملات ہوں، ہر معاملے میں ہمارا یہی مشن ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات پیچھے ہے، ہمارے بڑوں کی باتیں آگے ہیں۔ گویا کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کا تقاضا ہی پورا نہیں کیا ہے، حالانکہ سے اوپر کلمہ پڑھا ہے، دل میں کلمہ ابھی تک نہیں اترا ہے۔ دل میں کلمے کے جو تقاضے تھے وہ نہیں ابھی تک داخل ہوئے۔ اور اللہ کے بندو، ہم نے اللہ کا عبادت گزار بننا ہے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی فرامین کے مطابق جو ہے زندگی گزارنا ہے۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگوں اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور کہیں اللہ رب العالمین یہاں تک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت اور یعنی کہ فرما برداری کرو، اور اپنی زندگی کے اعمال کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھنا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف اگر چلتے ہیں، اب وہ آپ کی نیکیوں کے پہاڑ کیوں نہ بظاہر ہوں، بڑے بڑے اعمال کیوں نہ ہوں، جن کو آپ بڑا خوش ہوتے ہیں دیکھ کر کہ میں نے یہ عمل کیا، میں نے وہ عمل کیا ہے، اللہ کے دربار میں ان کی ٹکا برابر بھی کرو قیمت نہیں ہے، اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک 3 صحابہ کے واقعہ بتاتا ہوں، صحیح بخاری موجود ہے۔ وہ 3 صحابہ جناب علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن عمر ہیں، اور جناب عثمان بن مظعوم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، آپ گھر میں موجود نہیں تھے۔ مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معمولات کیا ہیں۔ انہیں بتلایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرماتے ہیں، قیام بھی فرماتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ اعمال آپ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سننے کے بعد کہنے لگے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، مغفور ہیں، ان کا گناہ تو ہے ہی نہیں، جو تھا بھی تو اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دی کہ ہم نے معاف کر دیا۔ سورہ فتح میں اللہ فرماتے ہیں۔ تو ہم تو گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا سن کر کہنے لگے کہ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری عبادت ان کے مقابلہ میں تو بہت ہی کم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک ان میں سے کہنے لگا فإنی أصلی اللیل ابدا، آج کے بعد میں کبھی رات کو آرام کے لیے نہیں لیٹوں گا، نیند نہیں لوں گا، رات کو ساری رات عبادت میں ہی گزار دوں گا۔
دوسرا کہنے لگا اصوم الدہر، میں پوری زندگی جو ہے روزے ہی رکھتا رہوں گا، روزے رکھنا نہیں چھوڑوں گا، ساری زندگی میری روزے رکھنے میں گزرے گی۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، نکاح کی زندگی نہیں گزاروں گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ نہ بچے ہوں گے، نہ بیوی ہوگی، تو نہ ہی دنیا کے معاملات آگے چلیں گے، صرف عبادت میں ہی لگا رہوں گا۔ اب دیکھیں کہ تینوں کی خواہشات تو ٹھیک ہیں، عبادت والی ہیں، قیام کرنا، روزے رکھنا، نیکی سے نکاح سے اس لیے دور رہنا کہ بال بچوں میں پڑھوں گا تو دنیوی زندگی میں بڑے معاملات آگے۔ بظاہر ان کی سوچ ٹھیک ہے، لیکن فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہیں پتہ چلا کہ یہ باتیں، تین صحابہ آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، وہ جا چکے تھے، آپ ان کے پیچھے گئے، راستے میں ہی انہیں پایا، ملاقات ہوئی، تو آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، یہ باتیں تم نے کی ہیں، جو میں نے تین باتیں کہی ہیں، یہ باتیں کیا تم نے کی ہیں؟ جی اللہ کے رسول ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، للہ واتقاکم لہ، اور تم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوں۔ میری کیفیت یہ ہے لاکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، یعنی نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور رات کو میں آرام کرتا بھی ہوں، اور تہجد بھی پڑھتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اور رات کو سوتا بھی ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے کئی شادیاں کر رکھی، تم تو ایک کی بات کرتے ہو شادی نہیں کروں گا، میں نے کئی نکاح کیے ہیں، تم کون ہو مجھ سے آگے بڑھنے والے؟ اس حدیث پاک نے آ کر وضاحت فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آپ نہیں جا سکتے، آگے آپ نہیں بڑھ سکتے کسی بھی معاملہ میں۔ اتباع کا معنی تھا پیچھے پیچھے چلنا، آپ کے طریقے پر چلنا، جیسے آپ نے اعمال کیے ویسے اعمال کرنے ہیں۔ حالانکہ ان تینوں صحابہ کی نیتیں خالص تھیں، ان کا جو مشن تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تم کون ہو مجھ سے آگے جانے والے؟ جب میں نے شادی کی ہے، میں نے نکاح کیے ہیں، میں روزہ رکھتا ہوں، چھوڑتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، تم میرے سے آگے بڑھنے والے ہو؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں وہ لے لو، جہاں سے آپ منع کرتے ہیں وہاں سے رک جاؤ۔ ہمیں یہ حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اس کو غیر مشروط پہ ہم نے ماننا ہے، کوئی شرط نہیں ہے، اللہ کے رسول کی بات کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، غیر مشروط پہ ایمان لایا جائے گا، غیر مشروط پہ مانا جائے گا۔ میری اور آپ کی باتیں جن کی تحقیق ہوگی، اگر کسی کی بات قرآن سنت سے موافقت کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا اپنا اجتہاد ہے، اپنا قول ہے، اپنی بات ہے، وہ ٹھکرا دی جائے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو فالو کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اللہ نے منتخب کیا ہے نا، رسول نبی تو اللہ نے بنایا ہے، گویا کہ رسول کی اطاعت کرنا اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نساء میں، اور فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، شریعت کے معاملات میں کوئی ایسی بات نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کہتے ہوں، بلکہ جو بھی وہ ارشادات فرماتے ہیں، بات کہتے ہیں یا عمل کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوا کرتا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، نبی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ان کے ہاتھ میں تورات کے چند اوراق تھے اور کہنے لگے ھذا نسخۃ من التوراۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات وہ ہے جو اب موسیٰ علیہ السلام پہ جس کا نزول ہوا۔ یہ بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے اوراق پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، چہرے کے اوپر غصے کے آثار، ناراضگی کے آثار نظر آنا شروع ہوئے۔ تو جو رمز چناس رسول تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناراضگی کے اثرات نظر آ رہے ہیں تو فوراً کہنے لگے ما تری بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر کیا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف نہیں دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر ناراض ہو رہے ہیں کہ تم تورات کی تلاوت کر رہے ہو؟ تو جناب عمر رضی اللہ تعالی فوراً وہ اوراق پھینک دیے اور کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے، ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ میری یہ منشا نہیں تھی کہ میں تورات کے اوراق اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ عملی زندگی میں ان کو لاگو کروں گا، بلکہ میں تو ویسے پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پھر قسم اٹھاتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، ایک بات کے اندر وزن اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، تاکید کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر بات دفعہ کہا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اے عمر، یہ تو تورات کے اوراق تھے، اگر آج صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، وہ بھی مجھے چھوڑ کر اس کی پیروی کریں تورات کی، تو وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي لَاتَّبَعْتَنِي، اگر وہ زندہ ہو کر آج آ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی بالفرض، تو انہیں بھی محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنا ہوگی، وہ اپنی شریعت کو لے کر نہیں چل سکتے۔ جب ایک نبی کے بارے میں یہ حکم ہے، نبی آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کسی نبی کی شریعت کو آپ فالو اتباع نہیں کر سکتے، تو غیر نبی کی کیسے کر سکتے ہیں؟ غیر نبی کی آپ اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، کروڑوں رحمتیں اللہ ان پہ نازل فرمائے، لیکن ہم حنفی نہیں کہلواتے، تو ہم نے اپنی نسبتیں اللہ رسول سے توڑ لی ہیں۔ امام احمد بن حنبل کروڑوں رحمتیں ان پہ نازل ہوں، لیکن ہم حنبلی نہیں کہلواتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، ہم شافعی نہیں کہلواتے۔ امام جعفر صادق ہو، امام مالک ہو، کوئی بھی بڑی سی بڑی شخصیت ہو، بڑی سے بڑے عالم ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، سر آنکھوں پر، لیکن ہم ان کی ناموں کی طرف نسبتیں نہیں کرتے، نہ علاقوں کی طرف نسبتیں کرتے ہیں۔ ہماری نسبت ہے محمد رسول اللہ کی طرف، ہم ان کے امتی ہیں، ہم محمدی ہیں۔ ہم نے اللہ کے رسول سے نسبت توڑ کر غیروں کے ساتھ جوڑی ہے، اور ان شخصیات کی طرف ہم نے اپنی نسبتوں کو جوڑا ہے جن کا اس دور میں وجود بھی نہیں تھا، بلکہ تصور بھی نہیں تھا۔ 4 صدیوں بعد کی یہ پیداوار یہ لوگ ہیں، اور یہ بعد میں پیدا ہونے والے ائمہ دین، بزرگان دین، مجتہدین، مفسرین ہوں، محدثین ہوں،
ان کی عزت و احترام بہت بلند و بالا ہے، لیکن وہ امتی کہلائیں گے، نبی نہیں کہلائیں گے۔ ان کی باتوں کو قبول کیا جائے گا جب تک وہ قرآن و سنت کے ساتھ موافقت رکھتے ہوں گے، بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہم تک مکمل دین نہیں پہنچا ہے۔ اگر کسی بھی دور میں جا کر اللہ کے نبی اس قسم کی بات میں مل جاتی ہے تو تم نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہوگا، ہماری بات کو کوڑے دان میں پھینکیں گے، دیوار کے ساتھ دے مارے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہاں اللہ کا حکم ہوگا، رسول اللہ کا حکم ہوگا، وہاں ہمارے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو آج کے پیدا ہونے والے مقلدین کی یہ تعصب پسندانہ سوچ ہے اور شخصیت پرستی کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں تقسیم در تقسیم فرقوں میں کر دیا گیا، ہمیں تقسیم در تقسیم جو ہے گروہ بندیوں میں کر دیا گیا۔ کہاں اللہ نے کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ نے تو قرآن کی ساتھ کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کہیں نہیں کہا کہ امام ابو حنیفہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا، امام احمد بن حنبل کے دامن کو پکڑنا مضبوطی سے، امام مالک، امام شافعی، امام جعفر، کوئی بھی اہل علم امام ہو، کسی کے دامن کو پکڑنے سے کامیابی نہیں ملنے والی۔ کامیابی ملنی ہے تو محمد رسول اللہ کی اتباع سے ملے گی، ان کی اطاعت سے ملے گی، ورنہ اس کے علاوہ تمہیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں کامیابی، قبر میں کامیابی، روز محشر میں کامیابی ملے گی، اطاعت مصطفیٰ سے، اتباع مصطفیٰ سے ملے گی۔ ہمارے اندر یہ تعصبات، تفرقہ بازی، گروہ بندیاں اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات سے پیچھے ہٹا کر ہمیں کن چکروں میں دھکیل دیا گیا۔ اس قدر سادہ عوام ہے، کوئی دنیا داری کی چیز خریدنی ہو تو بڑی تسلی کے ساتھ، بڑی دیکھ بھال کر کے لیتے ہیں، لیکن جب دین دیکھنا ہو تو جس بزم اللہ کے پیچھے دامن پکڑ لیں ہم جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر! کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت یہ شخص یا کہیں ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا تم کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہی خیر ہے، اللہ کے پیغمبر کی اتباع میں ہی خیر ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی کی سنتوں کو زندہ کریں۔ من احبنی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جو میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا میری ذات سے محبت کرتا ہے، جو میرے ساتھ محبت کرے گا روز قیامت جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ کیا اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے لیے راضی نہیں آپ؟ اللہ کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دل بھرتا نہیں ہے، دل خوش نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر دائیں بھائیں ادھر ادھر جھانکنے کی بجائے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ارشادات اور سنتوں پہ دل و جان قربان کرنے کو دل نہیں کرتا؟ نام کے عاشق ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں۔ مثال کے طور پر دائیں ہاتھ سے کھانا سنت مصطفیٰ ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھانا سنت مصطفیٰ ہے، بیٹھ کر کھانا سنت مصطفیٰ ہے، دائیں ہاتھ سے پکڑ کر کھانا سنت مصطفیٰ ہے، بھوک رکھ کر کھانا بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ کبھی بھوک رکھ کے بھی کھایا، گلے تک پیٹ کو بھر لیتے ہیں، جب سانس بھی شاید مشکل سے آنا شروع ہو جائے۔ بھوک رکھ کر کھانا بھی سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کپڑا دانے طرف سے پہننا بھی سنت مصطفیٰ ہے، کنگھی دائیں ہاتھ طرف سے کرنا بھی سنت مصطفیٰ ہے، دائیں طرف سے پہلا جوتا پہننا بھی سنت مصطفیٰ ہے، مسجد میں داخلے کے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھنا بھی سنت مصطفیٰ ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے کلمہ السلام علیکم کہنا بھی سنت مصطفیٰ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جنہوں میں رفع حاجت کے بارے میں بھی ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ وہ پیغمبر، وہ رسول جس نے ہمیں کھانا پینے کے وہ آداب بتلائے، کپڑے اتارنے کے آداب بتلائے، پہننے کے آداب سکھلائے۔ کون سا زندگی کا ایسا حصہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رہنمائی نہیں دی ہے؟ اس پیغمبر کو چھوڑ کر دائیں بائیں بھاگتے ہو، حیا نہیں آتی؟ نبی کی سیرت کو فالو کریں، نبی کی اتباع کے پیچھے اپنی زندگی گزاریں۔ کون سا دین کا ایسا حصہ جو نبی نے تمہیں نہیں بتلایا؟ کون سا ایسا حصہ نبی سے وہ حصہ جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا ہے؟ ہر بات اللہ کی، ہر بات نبی سے ہم تک بتلائی، پہنچائی، پہنچانے کا حق ادا کیا۔
لیکن ہم آپ کی سیرت طیبہ کو چھوڑ کر، آپ کی اتباع کو چھوڑ کر دائیں بائیں مانگیں، یہ انصاف نہیں، یہ اپنی ہی ناکامی اور اپنی ہی بربادی کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کامیابی جو ہے، ہمیشہ کی کامیابی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ اتباع ایسی کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتباع کر کے دکھائی۔ بے شمار واقعہ صحابہ کی سیرت پڑھیں، آپ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، مسجد میں خطبہ شاہ فرما رہے تھے، لوگ باہر کھڑے تھے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پہ درمیان میں تھے، کہا بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کے وہ سناٹا چھا گیا، بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن مسعود ایک قدم باہر ایک قدم پیچھے ہے، دروازے کے درمیان میں ہی بیٹھ گیا۔ کہا عبداللہ اندر آ جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا بیٹھ جا، میں بیٹھ گیا۔ یہ ہے اتباع۔ پھر چونکہ چنانچہ یہ کیوں تھا، یہ کیسے تھا؟ نبی کی بات بھی اعتراضات نہیں ہوا کرتے۔ نبی، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں میرے خامد ابو عمر بن حفص نے مجھے طلاق دے دی۔ جب تینوں طلاقیں ہو گئیں، تیسری طلاق کے بعد اپنی زوجیت سے فارغ کر دیا گیا تو میں عدت مکمل گزارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہم اور معاویہ نے مجھے پیغام نکاح بھیجا ہے، اب ان دونوں میں سے میں کس کا انتخاب کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما ابو جہم فلا یدع عصاہ عن عاتقہ، ابو جہم تو ایسا آدمی ہے کہ اپنے کندھے سے ڈنڈا نیچے نہیں اتارتا، مطلب یہ تھا کہ سخت مزاج ہے۔ اور جو ابو معاویہ ہیں وہ مفلوق الحال ہیں، وہ غریب ہیں، ان کے پاس درم و دمار پیسہ روپیہ نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اسامہ بن زید سے نکاح کر لو رضی اللہ تعالیٰ۔ اسامہ بن زید سے، یہ صحابیہ کہتی ہیں اسامہ بن زید کا جب نام آیا تو میں انہیں ناپسند سمجھ دی تھی۔ آپ نے پھر کہا کہ اسامہ بن زید سے نکاح کر لے۔ تیسری دفعہ کہا تو میں نے کہا اسامہ سے، اشارہ کیا منہ کیا اسامہ سے میں نہ لگا؟ اللہ اکبر۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کی بندی سن، طاعت اللہ و طاعت رسول ہی خیر اللہ کی، اللہ اور اللہ کے حبیب کی اطاعت میں ہی تیرے لیے خیر ہے۔ اللہ کے رسول جو فیصلہ کرتے ہیں وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ فرماتی ہیں میں نے فیصلہ قبول کر لیا، آپ راضی ہیں تو ٹھیک ہے، اسامہ بن زید سے میرا نکاح کر دیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نکاح کے اندر اللہ نے ایسی خوشیاں بھر دیں، ایسی برکتیں ڈال دیں کہ مدینہ میں ان کی مثال دی جاتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور اللہ کا فیصلہ اس میں اللہ برکتیں نازل نہ فرمائے، اس میں رحمتیں نازل نہ ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کی یہ کیفیت تھی، جب اللہ کے رسول کی بات آگی بس آگے اعتراض نہیں ہے، بحث و مباحثہ نہیں ہے۔ ہماری حالت بہت عجیب حالت ہے، جب تک ہم 10 مساجد پھر نہ لیں اور پتہ نہیں کیا کیا چکر لگا نہ لیں، ہمیں تسلی نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھ کر تسلی نہیں ہوتی، حدیث رسول پڑھ کر تسلی نہیں ہوتی۔ یہ مذہبی نسبتیں جو ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہماری قوم کا۔ مذہبی نسبتیں، کسی نے اپنی نسبت جو ہے کسی طرف لگا لی، کسی نے کسی طرف لگا لی، کسی نے کہا میں سہر وردی، کسی نے کہا میں چشتی، کسی نے کہا میں قادری، کسی نے کہا میں وہ میں یہ۔ ہم نے کہا ہم تو صرف محمدی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم محمدی ہیں، ہماری نسبت رسول اللہ کی طرف ہے۔ روز قیامت تم اپنے اماموں کے پیچھے آنا، ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوم ندعو، پکارا جائے گا اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، بلایا جائے اپنے اپنے سربراہوں کے ساتھ، ہر ایک اپنے سربراہ کے ساتھ ہوگا۔
لیکن محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے والے محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، محمد رسول اللہ کے لباس ہم جھنڈے کے نیچے ہوں گے، آپ کے ہاتھوں میں ہمارا حوض کوثر نوش فرمائیں گے، آپ کو شفاعت عظمیٰ نصیب اللہ فرمائے گا۔ تو بھائیوں، تمام معاملات زندگی میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بات کو اہمیت دیا کریں، اسی بھی آپ کی دنیا بھی اور اخروی زندگی کی کامیابیاں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اتحاد امت کا ایک اصول بیان کر دیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ تمہارے کسی بھی معاملے میں جھگڑا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، تنازع کھڑا ہو جاتا ہے، تمہیں اس بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول جو فیصلہ کریں گے وہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ فیصلہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے جتنے بھی مسائل کا حل ہے وہ قرآن و سنت ہے، قرآن و سنت کی طرف پڑھیے، قرآن و سنت کا مطالعہ کیجیے، قرآن کو ترجمے سے سمجھے، صحیح بخاری صحیح مسلم سیاستہ کا ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ اندھیر نگریاں ضلالت کی، کفر کی، گمراہی کی، بدعات و خرافات کی، ان کا کلا کما ہوگا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بول بالا ہوگا۔ اللہ سے دعا جو سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تمام طرح کی نسبتیں توڑ کر ہماری نسبت محمد الرسول اللہ کی طرف جوڑ دے۔ اللہ آپ کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے، آپ کے جھنڈے میں جگہ دے اور آپ کی شفاعت عظمیٰ اللہ روزے کی قیامت نصیب فرمائے۔ ہر جگہ خوشی ہو غمی کے تمام معاملات میں نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ خوشیوں سے آپ کی زندگی کو بھر دے گا۔ اللہ ہر طرح کے فتن و فساد سے محفوظ فرمائیں گے، اللہ ہر طرح کی حفاظت نصیب فرمائیں گے۔ تو بھائی، اللہ جتنے بھی فوت ہو چکے اہل ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں زیر علاج ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ میرا بڑا صاحبزادہ ابو بکر حیات بیمار ہے، ڈینگی بخار کی تکلیف میں بہت زیادہ کافی دنوں سے تقریباً 1.5 ہفتہ ہو چکا ہے، کافی تکلیف میں ہے، اس کے لیے جو ہے کافی دعاؤں کی درخواست ہے۔ اسی طرح اللہ دیگر ہمارے بچے بیٹیاں بڑے چھوٹے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ تعالی لاہور میں پنجاب میں پہنچ چکی ہیں، تقریباً جیسے خبریں آپ کو بھی معلوم ہوں گی۔ ہفتہ اور اتوار 2 دن کا پروگرام ان کا لاہور میں ہے۔ پہلے گورنر ہاؤس کی خبر چل رہی تھی، اب دوبارہ خبر جو نئی آئی ہے وہ بادشاہی مسجد کی آئی ہے، وہاں شام 6 بجے سے رات 11 تک ان کے بھی ہفتہ اتوار 2 دن بیانات ہوں گے۔ آج ان کا دورہ پیغام ٹی وی 106 راوی روڈ پہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ خوبیوں سے صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے، اللہ اور مزید انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ تقابل دیان کے وہ ماہر ہیں اور دیگر مسائل کے حوالے سے بھی قرآن و سنت سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ آپ ان کی گفتگو سنیں گے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات وہ کرتے ہیں اور یہی مشن ہونا چاہیے۔ اور اس کے اندر اللہ نے بے شمار خوبیوں سے اور کامیابیوں سے نوازا بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی تیری محنت سے اگر ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا، جہنم سے بچ گیا، تو سرخ اونٹوں کی جماعت سے وہ افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ بھائی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک بندے کے بارے میں جناب علی سے یہ بات کہی تھی، تو جس کی تبلیغ سے، دعوت سے، جس کے ہاتھ پہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہو، کتنا خوش بخت انسان ہے وہ، کتنا خوش بخت انسان ہے وہ جو کہتا ہے میں مسلم ہوں، میں داعی اسلام ہوں۔ ان کی باتوں کو سنیں، سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ بھی کریں اور بلا تعصب نکال کر، دلوں سے نفرتیں نکال کر، تنازعات نکال کر قرآن سنت کی طرف پلٹیں اور ان کی گفتگو سنیں، انشاءاللہ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور قرآن و سنت کے مطابق ہی وہ بات کرتے ہیں۔ اگر بحیثیت انسان ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ بھی ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہے، کہ داعی ہے، فرشتے تو نہیں ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شعبہ میں صلاحیت سے نوازا ہے، دور اندیش ہیں، صاحب علم ہیں، تو ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ان کے پروگرام کو سنیں گے، سوشل میڈیا پر بھی جو وہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں بھی پہنچے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔